اب جو امام مظلوم نے مرثیہ پڑھا ہے سنو گے، امام مظلوم نے کیا جملہ کہا ہے؟ اِلَّمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمْهُ هَذِهِ الطفل الصغیر، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے اس چھوٹے سے بچے پر رحم کر دو، اس چھوٹے سے بچے پر رحم کر دو۔ اور پھر مولا نے ایک مرتبہ جملہ کہا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس کے بہانے سیرابی آپ کرے گا، لو حسین اسے کربلا کی سرزمین پر لٹا دیتا ہے، آؤ اسے پانی پلا کر چلے جاؤ، 3 دن کا پیاسا ہے۔ اور پھر مرثیہ پڑھا، اما ترونا بشدت العطش کیف تلظی، تم نہیں دیکھتے یہ بچہ پیاس کی شدت سے تلظی کر رہا ہے۔ تلظی کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے، پہل جب طاقت ہوتی ہے اچھلتی ہے، اور جب طاقت باقی نہ بچے منہ کھول کر سانس لیتی ہے، سانس باہر نکالتی ہے، اور جب یہ طاقت نہ بچے منہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اصغر میں منہ کھولنے کی بھی قوت نہ تھی۔ روایتوں کے جملے یہ ہے، اصغر کی کیفیت کو دیکھ کر فوجیں بے حیا رونے لگی۔ عمر سعد نے حکم دیا، یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر۔ 6 شعبے تیر کو ایک مرتبہ کمان میں ڈالا ہے اور وہ تیر چلا ہے۔ اب میری جانب دیکھنا، حسین کی آغوش میں بچہ ہے۔ آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں نا، کیسے اٹھاتے ہیں؟ گردن ہاتھوں میں چلو میں ہوتی ہے۔ حسین نے ایسے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ تیر چلا ہے، کون سا تیر چلا ہے؟ عرب میں 6 قسم کے تیر ہے۔ ایک ہے بزرگ، جو جانوروں اور پرندوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے سہم، جس کی آگے زہر لگا ہوتا تھا۔ ایک تھا میزاب، کہ جس کو اس انداز سے استعمال کیا جاتا تھا کہ جس کے وجود پر لگے جسم سے گوشت اکھاڑ لے۔ لیکن ایک تیر ایسا تھا جس کو کہا جاتا تھا 6 شعبہ تیر۔ عرب کے وحشی قبیلوں نے، غربت سننا، عرب کے وحشی قبیلوں نے قسم کھائی تھی کبھی کسی انسان پر نہ چلائیں گے۔ اتنا بھاری تھا، چلانے والا زمین پر گھٹنا رکھتا تھا، پھر تیر چلاتا تھا۔ یہ تیر اصغر کی گردن پر مارا ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا، خون علی اصغر حسین کے سلو پر آیا۔ ایک مرتبہ پکارا، پروردگارا میری قربانی تیری بارگاہ کے اندر۔ اصغر حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہوا۔ تیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ تیر کا کام ہوتا ہے سوراخ کرنا۔ مقتل کے جملے یہ ہے، جملہ یہ ہے سننا، اصغر کی گردن چھوٹی ہے، تیر بڑا ہے۔ فَشُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین ایک مرتبہ علی اصغر کو آغوش میں لے کر آگے بڑھے ہیں۔ راوی نے سوال کیا تھا، جب انتقام کربلا لیا جا رہا تھا، سوال کیا کہ تو نے کبھی حسین کو پریشان حال دیکھا؟ میں نے کربلا میں حسین نے بڑا امتحان دیا، میں نے حسین کو کبھی پریشان نہیں دیکھا۔ ایک مرحلہ ایسا تھا جب میں نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، حسین کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ یہ کون سے وقت تھا؟ جب اصغر کا جنازہ حسین کی آغوش میں تھا۔ خیمے کی جانب جانا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں ماں کو کیا بتاؤں گا، رک جاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اب جو مولا خیمے کی جانب گئے ہیں، عزیزو ہوتا یہ تھا جب حسین کسی جنازے کو لے کر جاتے تھے، زینب آتی تھی، جنازے کو وصول کرتی تھی، خبر دیتی تھی۔ لیکن جب اصغر کو لے کر در خیمہ پر پہنچے، اس سے پہلے کہ زینب آتی، 4 سال کی سکینہ آئی، 4 سال کی سکینہ آئی، بابا اصغر کو پانی پلا کر آ گئے، تمہاری سکینہ پیاسی ہے۔ حسین کیسے بتلائے؟ اصغر 6 شعبہ تیر کھا کر سو گیا۔ روایتوں نے جملے لکھے ہیں، اصغر کی مصیبت یہاں پر تمام نہیں ہوئی۔ اب امام حسین نے اصغر کو آغوش میں لیا، ذوالفقار سے لے کر تلِ صدرہ، دیکھا نا شعر صدرہ، تلِ صدرہ کی جانب بڑھے، تلِ صدرہ کے پاس جا کر ایک قبر کو تیار کیا،
قبر میں ننھے مجاہد کو دفنایا۔ روایت کے جملے یہ ہے میرا مولا، جب اصغر کو سپرد خاک کیا کافی دیر بیٹھ کر روتا رہا۔ میں یہ سوچتا ہوں مولا کیوں رو رہے تھے، لیکن سمجھ میں اس وقت آیا مولا یہ سوچ کر رو رہے تھے اصغر باقی کربلا والوں کی طرح تجھے بھی لحد نہیں ملنی۔ 11 محرم کا دن آیا، سرہائے سودا کو دھوکے سنا پر بلند کیا گیا۔ سمن نے کہا ایک سر باقی ہے، کس کا سر ہے؟ یہ 6 مہینے کے بچے کا سر ہے۔ 200 نیزہ بردار سرزمین کربلا پر نیزہ گاڑتے جاتے ہیں۔ ایک ایسا نیزہ زمین کربلا میں جا کر گڑا، پورا جسم علی اصغر معلق ہوا۔ شمر آگے بڑھا، خنجر کو نکالا، اصغر کی گردن کو جدا کیا۔ ایک ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی، برسیاں پڑھنا شروع کیا۔ کربلا کا ہر ایک شہید ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر 2 مرتبہ مارا گیا، ایک مرتبہ تیر سے مارا گیا، ایک مرتبہ